بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ میرا جو ایک سیریز میں شروع کرنے والا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے اور تاریخ اسلام میں سے کیسے کیسے صاحبان اخلاص لوگ گزرے ہیں۔ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو یہ جو جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، وہ جو لوگ ہیں آج ان کے ہم تذکرے کریں گے، اور یہ میں چاہ رہا ہوں کہ نوجوان نسل اور اپنے بچوں کے لیے یہ ایک سیریز شروع کروں۔ اموی سردار مسلمہ بن عبد الملک جو ہیں، یہ نصارہ سے برسر پیکار تھے، اور جو دشمن کی فوج تھی وہ ایک قلعہ کے اندر جو تھی محفوظ ہو کے کھڑی ہو گئی۔ قلعہ اتنا بڑا تھا اور اتنا مضبوط تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور دشمن اندر سے مسلمان فوج پر مسلسل تیروں کی بارش کر رہا تھا اور پتھروں کی بارش کر رہا تھا، کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ تو سردار جو تھے فوج کے، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ جانثار چاہیے جو اس قلعہ کے اندر جو ہے، اس کی دیوار کے اندر کسی طرح سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ مسلمان فوج اندر داخل ہو سکے۔ اچانک چند نوجوان نکلے، ان سب نے کوشش کر رہے تھے، تو ایک نوجوان جو تھا وہ دیوانہ وار بغیر شوق شہادت لیے ہوئے بالکل آگے بڑھتا ہے، تیر تلوار کی پرواہ نہیں کر رہا، پتھروں کی پرواہ نہیں کر رہا، اور وہ جا کر نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمان فوج کو کہا آپ آ جائیں۔ مسلمان فوج اندر داخل ہوگی، قلعہ فتح ہو گیا۔ جب فتح ہو گیا تو اس وقت سردار مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ بھئی وہ بندہ سامنے آئے جس نے اتنے مشکل حالات میں جا کے یہ نقب لگائی اور ساری فوج کو راستہ دلوا دیا، وہ آدمی کون ہے؟ تو ساری فوج میں سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، خاموشی۔ اس نے پھر پوچھا، خاموشی تھی۔ اس نے کہا میں اللہ کا واسطہ اور اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، جس آدمی نے یہ مار کا سر کیا ہے وہ باہر آئے اور آ کے مجھے بتائے۔ تو ایک نوجوان نقاب پوش جو تھا وہ آگے بڑھا، جس کی صرف آنکھیں نظر آئی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ نے اللہ کی قسم نہ دی ہوئی، اللہ کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں کبھی سامنے نکل کے سامنے نہ آ جاتا۔ اب میں اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن اب میں بھی آپ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی کہ آپ میرا نام مجھ سے نہیں پوچھیں گے تاکہ ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ یہ کام میں نے اللہ اور رسول کی خاطر کیا ہے۔ یہ اخلاص کی دولت تھی جو ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتی تھی۔ اسی طرح دوسرا بہت دلچسپ واقعہ، قتیبہ بن مسلم جو ہوتا ہے، یہ بھی مسلمان فوج کو لے کے جا رہے تھے، بڑی کامیابی، ایک علاقے میں فتح ہوئی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو ابن وال جو تھا، ان کے ایک سبارڈینیٹ جو تھے، ان کو مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ غنائم کی تقسیم، یہ جو مال و دولت غنیمت ہاتھ آئی ہے، اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے سب جو لشکر کے حصے تھے، مختلف یونٹ تھے، ان کے لیے وہ غنائم تقسیم کر رہے تھے۔ ایک امیر نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس اپنا آدمی بھیجوں گا شام تک، اور اس کو آپ ہمارا حصہ جو ہے وہ تھیلیاں ہوں گی زر و جواہرات کی، وہ آپ دے دیجیے گا۔ وہ شام کا وقت ہوا، وہ آدمی تو آیا نہیں جو ایکچوئل ابن وال نے بھیجا تھا۔ ایک سپاہی گزر رہا تھا، اس کو جو تھے قتیبہ بن مسلم نے بلایا، اور اس نے ابن وال نے بلایا۔ اس نے کہا فلاں امیر کو جا کے یہ تھیلی جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ وہاں پہ دے دینا۔ وہ آدمی لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن جب وہ امیر آیا، اس نے آ کے کہا کہ جناب میرا حصہ مجھے تھیلی دے دیں۔ تو ابن وال نے کہا آپ نے کل جو بندہ بھیجا تھا آپ کا، میں نے اس کو دے دی تھی وہ تھیلی۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی آدمی بھیجا ہی نہیں، وہ غلط فہمی میں کوئی اور آدمی لے گیا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ کروڑوں روپیہ جو تھا یہ کیسے کوئی واپس کرے گا؟ ممکن ہی نہیں، نہ نام کا پتہ ہے نہ کچھ۔ دوسرے دن اعلان ہوا کہ بتایا جائے کہ کون آدمی تھا جس کو ابن وال نے کل وہ تھیلیاں دی تھی زر و جواہرات کی۔ تو ایک نوجوان نکل کے آ گیا، اس نے کہا جی یہ تھیلی میرے پاس ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا تو نام ہی نہیں کسی کو پتہ تھا اور آپ نے یہ ساری تھیلی واپس کر دی۔ اس نے کہا بھائی ہم اس پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں امانت میں خیانت کے بارے میں منع فرمایا۔ انہوں نے کہا ایمان کی ایک نشانی اور میرا جو عاشق صادق ہوگا، مجھ سے محبت کرنے والا، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ امانت دار ہوگا۔ تو میں نے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا، میں نے تو اپنا فریضہ ادا کیا۔ وہ تھیلی اسے دے دی۔ اسی طرح حضرت ابو عمر بن نجید، یہ جو ہیں 4 صدی ہجری کے بڑے مشہور بزرگ ہیں،
ایک مرتبہ جو امیر شہر تھا اس نے اعلان کیا، یہ فرما روا نے اعلان کیا کہ حکومت کے پاس فنڈز ختم ہو گئے ہیں اور ہمیں دفاع کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے پیسے درکار ہیں۔ تو یہ حضرت ابو عمر بن نجید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ 2 لاکھ جو تھے درم لے کر، اتنی خطیر رقم لے کر رات کو گئے اور جا کے انہوں نے فرما روائی شہر کو یہ حوالے کر دی کہ یہ لے لیں۔ دوسرے دن فرما روا نے ایک دربار لگایا اور بہت لوگ اکٹھے کیے وہاں کے۔ اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ابو عمر نے رات کو ہمیں 2 لاکھ درم جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ یہ بھی وہاں موجود تھے، کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے جناب وہ میں نے 2 لاکھ درم جو آپ کو پیش کیے تھے، تو جب میں اپنے گھر گیا تھا تو میری والدہ بہت ناراض ہوئی تھی۔ یہ میری والدہ کے تھے، انہوں نے کہا تم نے کیوں مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے دے دیے ہیں، تو وہ آپ مہربانی کریں میرے واپس کر دیں۔ تو ابو عمر کے پاس کوئی اور نہیں تھی، جو ابو عمر نے جب یہ بات کی تو فرما روائی شہر جو تھا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، اس نے کہا کہ یہ لیں آپ واپس لے لیں۔ وہ لے کے چلے گئے۔ جب رات کا وقت ہوا تو رات کے اندھیرے میں دوبارہ 2 لاکھ درم لے کے تو پہنچ گئے بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا یہ کیا بات، آپ پہلے لے گئے تھے اب لے آئیں؟ کہنے لگے بھائی میں اس لیے واپس لے گیا تھا کہ لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر ہو گئی تھی اور میرا جو اخلاص تھا اس پہ ریا کا میل آنے کا اندیشہ تھا، اس لیے میں اپنے گھر لے گیا تھا۔ اب رات کے اندھیرے میں میں یہ 2 لاکھ درم لایا ہوں، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اب میرے نام کی تشہیر نہ کی جائے۔ یہ بات ہمارے ہاں جو اہل ثروت لوگ ہیں ان کے سوچنے کی ہے، سیاسی لوگوں کے سوچنے کی ہے، ان مذہبی لوگوں کے سوچنے کی ہے جو غرباء کی لائنیں لگا کے پھر ان کی ویڈیو تیار ہو رہی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم کتنی سخاوت کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ اگر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو، اور لوگوں کی عزت نفس کا خیال ہونا چاہیے۔ اور اخلاص جو ہے، اصل بات جو ہے وہ آپ کے عمل کی نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ ہے وہ لوگوں کی نگاہ تو اعمال پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مومن کے دل پر ہوتی ہے، انسان کی نیت پر ہوتی ہے اللہ کی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیک کام بھی کیا ہو اور اگر نیت میں اخلاص نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر کوئی کام کیا جائے اور اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے ہاں ہمارے گوشت نہیں قربانی کے پہنچتے، ہماری نجات پہنچتی ہے۔ دور حاضر کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اخلاص سے جو ہے وہ بہت دور ہیں۔ اس لیے میری یہ کوشش ہوتی ہے، یہ میں وہ واقعات اپنے نوجوانوں کو سناؤں کہ 160 نمبر پہ ہم دیانت میں آئے ہیں، جو ہمارے لیے بڑا شرم کا مقام ہے۔ جاپان والے اللہ رسول کو نہیں مانتے، وہ 1 نمبر پہ ہیں، ہمیں 160 سے واپس 1 نمبر پہ جانا ہے۔ ہم 1 نمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر 1 نمبر پیغمبر کے، جو 1,24,000 میں 1 نمبر پیغمبر ہیں، ان کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اسی طرف لوٹنا ہے، ہمیں وہ اپنی عظمت رفتہ جو ہے اس کو، عظمت رفتہ کو جو ہے وہ واپس لینا ہے۔ اس لیے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کا پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ نعرہ لگائیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔